دیندار بننے کے لیے آپ تھوڑا سا نارمل بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا، جیسے سب بیٹھتے ہیں. یہ مسلسل مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے نا اس. تو جب کوئی بندہ اتنا زیادہ کسی کو فوکس کر کے مسلسل کرو تو اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے. پھر بیٹھے بھی بالکل سامنے ہی ہیں، تو نارمل بیٹھے جیسے سب بیٹھے ہوئے. عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں نا، کوئی چیز نظر آئے تو اس کو تو مختلف زاویوں سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، جیسے مرضی دیکھتے رہیں. لیکن جب کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نارمل طریقے سے دیکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب المعاشرت، معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے، معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ویسے یہ ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی، یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم، گوروں نے اس کو لے لیا ہے، انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں، انگریزوں میں یہ چیزیں ہیں. کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ، میں انوائٹڈ تھا، وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں، کسی نے تنگ نہیں کیا. کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے، بڑی تمیز کے ادب تمیز کے دائرے میں. میں نے کہا اچھی بات ہے، ضرور. سب آ گئے، سیلفی ہو گئی، مصافحہ ہو گیا، اور سب بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو. یہ 2-4 اسٹرکچر 9th میں یاد کیے ہوئے تھے، خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے، اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے. خیر میں نکل گیا، میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے. آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں، مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا، کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے، کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو، اچھا لگتا ہے؟ آپ بتاؤ، کھایا جاتا ہے انسان سے؟ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے، کس قدر انسان کو اذیت ہوتی ہے. چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کے دوران. انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہا ہے، بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں. تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا، میں ڈیفینس کے کسی ہوٹل میں تھا، کوئی کام تھا، خالی کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف، کھانا چھوڑ دو، پھوڑ پھوڑ کے نا عذاب میں آ گئے ہو. خیر یہ ٹاپک آج کے بیان میں بھی ہے، اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے، انہوں نے کہا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے، مصافحہ بھی کیا، سیلفیاں بھی لیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے، کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے، تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے. تو دیکھا بھی نہیں کسی نے،